السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت صدیق اکبر۔ جب اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کا ایک قافلہ ہجرت کر کے حبشہ روانہ ہو گیا ہے تو ان کے غیظ و غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ پہلے بھی وہ بے کس مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے مظالم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر جیسے بارسوخ اور متمول تاجر کے لیے بھی مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ بھی مجبور ہو گئے کہ اس بستی سے نقل مکانی کر جائیں جس بستی کے رہنے والے ظلم ڈھانے میں درندوں کو بھی مات کر گئے تھے۔ چنانچہ ایک روز آپ بھی حبشہ جانے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ برق الغماد ایک بستی پہنچے جو مکہ سے 5 دن کی مسافت پر ہے تو آپ کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی۔ یہ قبیلہ کارا کا سردار تھا۔ بنو کارا بنو زہرہ قبیلے کے حلیف تھے۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا ہے، میں اب زمین میں سیر و سیاحت کیا کروں گا اور اپنے رب کریم کی عبادت کروں گا۔ اس نے کہا، اے ابو بکر، تیرے جیسے آدمی کو نہ نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے۔ پھر آپ کے خصائل حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے ابن الدغنہ نے کہا، اے ابو بکر، آپ تو مفلس اور نادار کے لیے مال کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ اپنے شہر میں لوٹ جائیے اور آزادی سے اپنے رب کریم کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ ابن الدغنہ نے آپ کو ہمراہ لے کر مکہ آیا، تمام مکہ کے سرداروں کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ ابو بکر جیسی ہستی کو جو اخلاق حمیدہ اور صفات عالیہ سے متصف ہے اپنے شہر سے نکالنا بڑی زیادتی ہے۔ میں نے انہیں پناہ دی ہے، اب کوئی شخص ان کو اذیت پہنچانے کی جرت نہ کرے۔ سب نے اس کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ابو بکر کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط عائد کی کہ وہ ابو بکر کو کہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کیا کریں، جتنا چاہیں قرآن پڑھے، جیسا چاہیں نماز ادا کریں، لیکن یہ سب کچھ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بلند آواز سے تلاوت نہ کرے۔ اس طرح ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت صدیق اکبر پرامن زندگی بسر کرنے لگے، کچھ عرصہ تک ایسا ہی کرتے رہے، پھر اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ آپ بڑے خوش آواز تھے، آپ کی تلاوت سننے کے لیے عورتوں اور مردوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر جب عبادت کرتے تو آپ کو کثرت سے رونا آتا۔ مشرکین کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، انہوں نے ابن الدغنہ کی طرف ایک آدمی بھیجا، وہ آیا تو انہوں نے شکایت کی کہ ہم تمہارے کہنے پر ابو بکر کو پناہ دیتے ہیں، دی تھی، شرط یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز اور قرات کیا کرے، لیکن اب تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر لی ہے، اس میں اعلانیہ اب وہ قرات کرنے لگے ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے عورتیں اور بچے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ اگر وہ معاہدے کے مطابق اپنے گھر کے اندر عبادت اور قرات کیا کریں تو بہتر، ورنہ انہیں کہو کہ تمہاری پناہ وہ واپس کر دیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں کہ ہم نے تمہاری پناہ کو مسترد کر دیا ہے۔ ابن الدغنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کن شرائط پر آپ کی قوم سے میرا معاہدہ ہوا تھا، یا تو آپ اس معاہدے کی پابندی کریں یا میری پناہ سے دستبردار ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ ابن الدغنہ نے ابو بکر کو پناہ دی تھی لیکن ان کی قوم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ابو بکر نے مومنانہ جرأت سے اسے جواب دیا اور فرمایا، میں تیری پناہ تجھے لوٹا دیتا ہوں، میرے لیے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جن صفات سے ام المومنین
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کی تھی، بینہ ہی انہی صفات بلکہ انہی کلمات سے ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر کے اخلاق حمیدہ کی تصویر کشی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اور حضور کے یار غار کی صفات و عادات، اخلاق و شمائل، افکار و نظریات میں کامل درجے کی مشابہت تھی، اور یہی فطری یکسانیت، باہمی محبت و مودت، پھر بعثت کے بعد رفاقت و صداقت کی وہ محکم اساس تھی جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔